ناظرین، مجھے ان سوالوں کے جواب کون دے گا؟ جس نے یہ سب کچھ لکھا ہے، یا جنہوں نے یہ سب کچھ چھاپا ہے، یا جو اس کو مانتے ہیں، یا ان کو جنہوں نے اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ مرزے کو ماننے والے سارے اس کے برابر کے کفر کے حصے دار ہیں، اور اسی طرح یہ جو باتیں اگر یہ چھپا دیں گے تو وہ بھی ایک طرح سے ہاتھ ہو جائیں گے، لیکن یہ گمراہی پھیلانے کے لیے یہ کفر کا جو ہے ان کا کام اور واضح ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن مجید میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کتابوں میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرا کام تو ایسا ہے کہ تم کہے ہو جائے تو بس ہو جائے، اور تم ہمارے پانی سے، اس طرح اس نے لکھا ہوا ہے، اور ساری عمر یہ بیماریوں سے مرتا رہا اور اپنی بیماریاں ہی نہیں ختم کر سکا ہے۔ اگر اس کو اتنی اللہ نے دی تھی توفیق کہ ہو جائے تو ہو جائے، اور تم ہمارے پانی سے ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کی اس نے کیا گیا، یہ کوئی باتیں لکھنے والی ہیں یا کیا کرنے والی۔ اب یہ باتیں جو ہیں، یہ شرک کہیں یا کفر کہیں یا پاگل پن کہیں، یہ کہتا ہے کہ میرے جسم کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کے ہو گیا، اور اللہ میں ہی ہو گیا، اور یہ سارا نظام میں نے بہتر بنایا جو پہلے کا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام جو تھا وہ خراب تھا، پھر میں نے نئے طریقے سے سارا کچھ بنایا، یعنی یہ اللہ سے بڑھ کر اس نے نا خود کو شو کیا ہے۔ یہ سارا کچھ لکھا، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واضح رہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حالت کشف وہ ہوتی ہے جو صحیح طور پہ دیکھی جاتی ہے، یہ خواب وغیرہ نہیں ہے، اور پھر اس نے الہام کی طرف بھی منتقل کیا یہ سارا کچھ، اور یہ کوئی خواب یہ والا چکر کچھ بھی نہیں، یہ کشف ہے۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات دیکھی ہے وہی ہے، اور اس کے بعد اس نے اور بھی کافی لکھا ہوا ہے کہ تم میرے جیسا، میری توحید جیسا عرش کے برابر ہے، اور میرا بیٹا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کفر ہے یا شرک ہے، کیا ہے یہ؟ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں سارے لوگ۔ تو اس کو ماننے والوں کو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ساری ان کی ویب سائٹیں ہیں، یہ مکر جائیں تو پھر ان کا کفر ہی ہے۔